اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی عنایتوں کی بارش نازل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پچھلی ویڈیوز آپ کو کیسی لگیں؟ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا یا نہیں؟ اور آپ کو اس میں کیا چیز کم لگی، کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو نماز کے لیے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کا میں صحیح طریقہ، جو نماز کی صورتیں ہیں اس کے صحیح طریقے بتاؤں گی۔ تو نماز کا میں نے ثنا پڑھنے کا طریقہ تو آپ کو بتا دیا تھا۔ آئیے دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ پڑھوا دیتی ہوں، تعوذ، تسمیہ اور ثنا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو آج سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھنا سکھاؤں گی، تاکہ جو ہماری غلطیاں ہیں میں آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گی جو عموماً خواتین کرتی ہیں، بہت جلد بازی میں جو نماز پڑھتی ہیں، یا جنہوں نے پچھلے انداز میں پڑھا ہوا ہے، تو وہ عموماً وہ غلطیاں کرتی ہیں، تو میں آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ پڑھیں گے، پھر او، عین واو پیش او، اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ، لام اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے، میں نے تیز پڑھ کے بھی بتا دیا آپ کو، تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنی لمبی نماز کیسے پڑھیں گے، ہم کتنا آہستگی سے پڑھیں گے۔ چلیے میں آپ کو آج سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں، تاکہ آپ کی نماز میں جو سورہ فاتحہ ہے وہ بھی آپ لوگ صحیح طور پر ادا کر سکیں، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ایک دعا بھی ہے نا، جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ دعا بھی صحیح طور پر مانگنی آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، اس اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم نازل فرما، اپنی برکتیں، اپنا انعام نازل فرما، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جس پر اللہ عز و جل آپ نے انعام فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلائیے کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا۔ اب میں آپ کو حروف لین پڑھنا سکھاؤں گی۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن، یہ واو ہے، اس کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ جزم ہے۔ جب جس حرف کے اوپر یہ جزم، یہ نشان ہوتا ہے، وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگا تو وہ حرف حروف لین ہوگا۔ ایسے ہی یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہ حرف حروف لین ہوگا۔ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن۔ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین۔ جیسے ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا تو واو ساکن سے پہلے پیش تھا، جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ بنے گا، اور اس واو مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، با واو پیش بو۔ لیکن یہ ہے با واو زبر باؤ، تو اس کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیش ہوگا تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن یہاں پر زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو باؤ کھینچیں گے نہیں، با واو زبر باؤ، با یا زبر بئی، باؤ بئی، تو تئی، ثو ثئی، جو جئی، حو حئی، خو خئی، دو دئی، ذو زئی، رو رئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، صو صئی، دو دئی، طو طئی، زو زئی، قو قئی، غو غئی، فو فئی، قو قئی، کو کئی، لو لئی، مو مئی، نو نئی، وو وئی، ہو ہئی، او ائی، یو یئی۔ اب میں ان الفاظ میں آپ کو حروف مدہ بھی آ جائے گا، تنوین بھی، حرکت بھی، اور حروف مدہ، حروف لین، تنوین، حرکات سب کچھ شامل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ الفاظ پڑھنا سکھاتی ہوں۔ لام واو زبر لو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو حروف لین بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوحن، حولن۔ اب دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا لوحن، حولن، دین، با زبر با، شین یا زیر شی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یہ یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بشیر، قومہ، ہدینا، بیننا، زاہدین، راکعون، قیسا۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام، انہیں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ، جیسے یہ واو ساکن سے پہلے زبر تھا تو یہ واو لین، اسے ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور اس واو ساکن سے پہلے پیش کو واو مدہ ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا حولن، اب اس کو ہم کھینچیں گے موسیٰ، صدور، آوا، قولا، قوما، میقاتا، منیرا، شیء، شیئا، ہارون، سلیمان، شہود، قعود، ودود، یومئذ، موعدہ، کریم، وکیل، نورہ، ارأیت، افرأیت، موعظۃ، موضوعۃ،
موعودۃ سمیع عزیز یدیہ حیث غیب سماوات کلمات لشیء قریش بآیاتنا مہادا قالم کتاب سلام اوتینا اوحینا نوحیہا آتونی آمنوا بی تدیرونہا فلا تمیلوا ما خلفتمونی فلا تلومونی ولا یحیطون۔ تو ویورز اس طرح میں آپ کو روزانہ انشاءاللہ ایک ایک تختی پڑھاؤں گی۔ اس کے بعد آ جائے گا نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ، یعنی نون ساکن کے بعد کون سا قاعدہ بن رہا ہے، تنوین کے بعد کون سا قاعدہ بن رہا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، اخفا کیا ہے، غنہ کیا ہے، اور ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ مجھے فالو کرتی رہیے۔ آپ کو جو بھی سیکھنا چاہے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھنا سکھا رہی ہوں۔ بہت لمبا ڈیپلی نہیں لے کر جا رہی میں، قواعد کو ہر چیز کو آپ کے لیے آسان کرتی جا رہی ہوں۔ تو آپ تاکہ اپنا قرآن اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بعض خواتین یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے تو پہلے لوگوں نے بھی پڑھا ہوا تھا نا، بس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو دیکھیے جب پہلے لوگوں نے جو پڑھا ہوا تھا ان کے بھی معاملات اللہ کے ساتھ ہیں اور ہمارے معاملات بھی اللہ کے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ عز و جل ہمیں موقع دے رہا ہے تو ہمیں ضرور مدارس میں جا کے اپنا قرآن مکمل طور پہ صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اپنی غلطیاں پتہ چلیں گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطیوں کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کے ہم نے معنی تک بدل دیے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اگر اپنی ویڈیو میں کسی دن ٹائم ملا تو میں آپ کو جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور بڑی غلطیاں تو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ اور غنہ نہ کرنا بھی ایک بڑی غلطی ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ پہلے پرانے زمانے میں پڑھے ہوئے لوگوں نے غنہ اور اخفا کو نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنا قرآن صحیح کرنے کا ضرور موقع ملے گا۔ اور جب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہم اگر مدرسے نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں گھر بیٹھے یہ چیز سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم اپنے اللہ عز و جل سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، قرآن کے لیے، نماز کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہے۔ اگر ہم یہ ٹائم نکالیں گے تو اللہ عز و جل ہمارے کاموں میں خود بخود آسانی کر دے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، قرآن سیکھنے جانے کا ٹائم نہیں ہے، بچے آتے ہیں، بچوں کا اسکول کا ٹائم ہے، تو دیکھیں یہ جو بھی آپ اللہ عز و جل کے سامنے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم تھا، بچوں کو کھانا پکا کے دینا تھا، اس لیے میں قرآن نہیں پڑھ سکی، میں نماز نہیں پڑھ سکی۔ ہر وہ عورت جو دین کی پابندی کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کو محبت سے پڑھتی ہے، اور قرآن کو جتنی محبت کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے تو ویسے ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، ان کے ساتھ جتنا بھی یعنی ان کے تمام کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتی ہے، تو وہ عورت کے لیے تو ویسے ہی صدقہ جاریہ ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ تمام میری ویڈیوز کو فالو کریں گے، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے یا جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے وہ بھی تمام ان ویڈیوز کو فالو کریں گی اور دیکھیں گی کہ آپ نے کہاں غلطی کی۔ میں آپ کو وقف کے طریقے بھی سکھاؤں گی کہ وقف کہاں کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔
وقف کرنا تو بہت ضروری ہے. جس جگہ بھی ہم وقف کرتے ہیں نا تو وہاں پر بعض اوقات بغیر ٹھہرے بغیر رکے ہم چلتے چلے جاتے ہیں. کہیں ٹھہرنا ہے تو میں آپ کو اس کے قواعد بھی انشاءاللہ بتاؤں گی. بس آپ میری ویڈیوز کو فالو کرتے رہیے. اور آپ کو اگر کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل ضرور سکھاؤں گی. اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.